آج کا علمی ٹاپک ہے دنیا کے بہترین 10 لڑاکا طیاروں کے اوپر جو ابھی تک کسی بھی مشن میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے امریکہ کا بنایا ہوا F-22 ریپٹر، جس کا بنیادی مشن ہوا کی برتری کو محفوظ بنانا۔ کسی بھی کامیاب فوجی آپریشن کے لیے شرط ہے کہ جب طیارہ زمین پر بڑی درستگی کے ساتھ حملہ کر سکتا ہو اور مقابلہ شدہ فضائی حدود کے اندر ذہانت، نگرانی اور جاسوسی کا کام انجام دے سکتا ہو، اور جب ان کے درمیان میں ریپٹر ہو جو کہ ہوا کا چیمپئن رہا ہو۔ اس کی صلاحیتوں کی وسیع صف ہے۔ F-22 یو ایس قوم کا سب سے بڑا روایتی ہتھیار ہے۔ اگرچہ موجودہ فورس کا حجم دیگر لڑاکا دستوں کے مقابلے میں چھوٹا ہے، لیکن F-22 میں کم از کم دنیا کے کسی بھی لڑاکا سے زیادہ اثر ہے۔ نمبر 9 پہ ہے F-35۔ یہ بھی امریکہ کا بنایا ہوا طیارہ ہے جو کہ 2015 میں جدید ترین لڑاکا طیارہ متعارف کروایا گیا۔ F-35 میں 3 اہم قسمیں ہیں جن کی لینڈنگ کی صلاحیتوں میں فرق ہے۔ F-35 پروگرام کی تخمینہ لاگت $1.5 کھرب ہے، لیکن دوسری طرف لاک ہیڈ پروجیکٹس کا کہنا ہے کہ USF 2070 تک لڑاکا طیاروں کو استعمال کرے گی۔ اگرچہ F-35 پر اس کے نکات ہیں، لیکن یقینی طور پر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس وقت ہوا میں سب سے زیادہ جدید لڑاکا طیارہ ہے۔ سخوئی S-57 سخوئی کمپنی کے ذریعے تیار کردہ Su-57 جدید ترین روسی لڑاکا طیارہ بننے جا رہا ہے۔ 5واں نسل کا لڑاکا خصوصیت کی فہرست میں ہر باکس کو ٹک کرنے والا پہلا لڑاکا ہے۔ سیرگی بوگدان 2010 میں Su-57 کا تجربہ کرنے والا پہلا پائلٹ تھا۔ F-35 کے مقابلے میں Su-57 نے صرف روسیوں کو تحقیق، نشوونما اور تیاری کے پریپیئر کرنے میں صرف $10 ارب لاگت آئی۔ توقع کی جاتی ہے کہ روسی فضائیہ نے 2020 میں مکمل خدمات متعارف کرائے گی، تاہم 2018 میں صحافیوں نے شام میں US-57 کو تلاش کیا۔ J-20 چین کا بہترین لڑاکا طیارہ۔ چینگدو پروسیس کارپوریشن نے 2017 میں J-20 متعارف کرایا۔ 20 سال سے زیادہ ترقی کے بعد اس نے پہلی بار اڑان 2011 میں کی۔ پہلی پروازیں ہونے کے بعد طیارے کے ڈیزائن میں کافی تبدیلیاں ہوئی تھیں، یعنی کہ ایک نیا سٹیلتھ کوٹنگ اور عمودی استحکام کا ایک نیا ڈیزائن پیدا کیا گیا۔ کچھ معلومات کے باوجود چینگدو J-20 ایشیا کا 5واں نسل کا پہلا لڑاکا طیارہ ہے۔ FC-31 یا J-31 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ ہے جسے چینی کمپنی نے متعارف کرایا۔ اگرچہ اس کے ہم منصب چینگدو J-20 سے کم ترقی یافتہ ہے، یہ اب بھی ایک انتہائی قابل لڑاکا طیارہ ہے۔ قطعی وضاحتیں کسی کے لیے بھی واضح نہیں جو چینی فوج سے باہر ہے۔ غیر ملکی ماہرین بنیادی طور پر امریکی افراد اشارہ کرتے ہیں کہ FC-31 دیگر 5ویں نسل کے جنگجوؤں کے برابر ہے، تاہم بہتر جیٹ طے کرنے کا فیصلہ دوسرے عوامل کی بھیڑ سے ہوتا ہے، یعنی پائلٹوں کی تیاری اور طیارے کے ریڈار اور سینسروں کی صلاحیت۔ Mitsubishi 2X 5ویں نسل کا ٹیسٹ طیارہ۔ اگرچہ یہ اپنے آپ میں لڑاکا طیارہ نہیں ہے، جاپانی دوسرے لڑاکا جیٹ ٹیکنالوجی کے ٹیسٹ بطور X-2X استعمال کرتے ہیں۔ اس جیٹ طیارے کا پہلا حصہ وہ یہ ہے کہ جاپان اپنے موجودہ جنگجو کے بیڑوں کو تبدیل کرنے کے در پہ ہے۔ جاپانی حکومت نے F-22 ریپٹر کی خریداری کے امکان کے لیے متحدہ عرب امارات سے رابطہ کیا ہے، لیکن امریکی کانگریس نے اپنی فوجی رازوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی امکان کو ختم کر دیا ہے۔ یورو فائٹر ٹائفون فہرست میں شامل تمام لڑاکا طیاروں میں ٹائفون کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے۔ ایئر بس، BAE سسٹمز اور لینارڈو کے مشترکہ آپریشن نے ٹائفون کو تیار کیا۔ 1983 میں ترقی کا آغاز ہونے کے بعد پہلی سرکاری ٹیسٹ پرواز 1994 میں ہوئی۔ ٹائفون تاخیر سے دوچار تھی۔ جرمنی میں برلن وال کے زوال اور حکومت میں تبدیلی کے بعد جرمنی کے چانسلر نے اس وقت کے منصوبے کو منسوخ کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم یہ پروگرام زندہ رہا اور تاخیر کے بہت واقعات کے بعد جرمنی نے پہلا یورو ٹائفون تیار کیا۔ JF-17 تھنڈر JF-17 تھنڈر چین اور پاکستان کے مابین مشترکہ آپریشن کے ذریعے تیار کیا گیا تاکہ وہ پاکستانی ایئر فورس کو اپنی عمر رسیدہ اور مختلف جنگجو بمباروں اور مداخلت کرنے والوں کو ایک بہت بڑا بیڑا فراہم کرے۔ اسی وجہ سے JF-17 PAF کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کرنے جا رہا ہے۔ آزمائشی اور نئے سرے سے ڈیزائن کرنے کے مشکل وقت کے بعد آخرکار PAF نے اپنے پہلے طیارے 2007 میں حاصل کیے۔ تب سے پاک فضائیہ نے اپنے علاقے میں مختلف مشنوں کو انجام دینے کے لیے JF-17 پر بھاری بھروسہ کیا۔ 2013 میں PSA کامرا نے بلاک 2 JF-17 کی تیاری کا آغاز کیا۔
F-15 ایگل F-15 ایگل میکڈونلڈ ڈگلس نے تیار کیا اور F-15 کو اب بھی ہوا میں ایک انتہائی قابل فائٹر سمجھا جاتا ہے۔ یہ اب بھی 4 ممالک کے ذریعے چل رہا ہے: اسرائیل، جاپان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں۔ رافیل فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ رافیل کے ذریعے تیار کردہ لڑاکا طیارہ ایک ملٹی رول فائٹر ہے۔ چونکہ فرانسیسی ایئر فورس کو اپنے موجودہ بیڑے فرانس کی جگہ لینے کے لیے نئے طیاروں کی تلاش کی گئی تاکہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے دوسری یورپی ممالک کے ساتھ معاہدہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ جب اختلاف رائے پیدا ہوا تو فرانس نے اپنا لڑاکا طیارہ رافیل تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ لڑاکا جیٹ طیارہ پہلی بار 2001 میں خدمت میں لایا گیا اور تب سے اسے دنیا کے بہترین فوجی طیارہ سمجھا جاتا ہے۔